اچھا، اب اسٹارٹ لیں گے ہم جو ہمارے ویک نمبر 9 کے پارٹ 2 ویڈیو میں، لیکچر ویڈیو میں ہم اسٹارٹ لیں گے آپرینٹ کنڈیشننگ کے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ سے ہم اسٹارٹ کریں گے جو کہ بیہیورسٹ تھیوری میں سے ایک تھیوری ہے۔ جس طرح ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ میں کہا کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی کنڈیشننگ ہوتی ہے، کنیکشن بنتی ہے بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس کے، بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی اسٹیمولس اینڈ رسپانس کے درمیان کنیکشن بنتی ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے بات کی نیوٹرل اسٹیمولس کا کنیکٹ ہونا انکنڈیشن اسٹیمولس کے ساتھ، جو کہ کنورٹ ہوتا ہے پھر کنڈیشن اسٹیمولس کے۔ بٹ کیا ہوتا ہے، انکنڈیشن اسٹیمولس کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ رسپانس پھر کنڈیشن اسٹیمولس بھی پروڈیوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ میں بیسیکلی جو لرننگ ہے وہ اوور آل ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز پہ، آن دا بیسس آف یور بیہیویئرل کنسیکوینس، ٹھیک ہے۔ آپ کی بیہیویئر کا جو آؤٹ کم ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ کیا کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپرینٹ کنڈیشننگ ڈیلز ود رسپانس اسٹیمولس کنیکشن، ٹھیک ہے۔ جسٹ لائک دا کلاسیکل کنڈیشننگ، آپرینٹ کنڈیشننگ آلسو ڈیلز ود دا رسپانس اینڈ اسٹیمولس کنیکشن۔ The concept was originated by B.F. Skinner، جو اس کا فاؤنڈر تھا اس کانسیپٹ کا، وہ اس کا نام B.F. Skinner تھا۔ He felt that more complex behavior couldn't be explained by classical conditioning concept۔ جو complex behavior learning ہے ہمارے، وہ جو ہے نا they couldn't be explained easily by classical conditioning۔ So B.F. Skinner نے یہ ٹھیک سمجھا that those complex behavior will be better explained with the help of operant conditioning concepts، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتا ہے، he states that most human operates based on the environment۔ جو according to بی ایف اسکنر، جو جتنے ہماری بیہیویئر ہے، ہیومن بیہیویئر بیسیکلی آپریٹ تو ہو رہی ہے، لیکن ان بیہیویئر کی آپریشن مین آپریٹ فنکشن، ان بیہیویئر کا فنکشن کون سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ انوائرمنٹ میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چیز آپ کی ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ جا کے جو ہے نا اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک بندہ آپ کو بلا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا انوائرمنٹ ہے، تو وہ انوائرمنٹ جو ہے نا کیسے آپ کی بیہیویئر کو آپریٹ کر رہا ہے، آپ جا کے جو ہے نا اس بندے کی طرف جانا سٹارٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، آپرینٹ کنڈیشننگ از کنسرنڈ پرائمریلی ود لرننگ ایز اے کنسیکوینس آف بیہیویئر، ٹھیک ہے۔ آپرینٹ کنڈیشننگ جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بتایا ہے، دیٹ آپرینٹ کنڈیشننگ میں بیسیکلی آپ کی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، بیسیکلی دوز لرننگ از بیسڈ آن دا کنسیکوینس آف بیہیویئر۔ کنسیکوینس آپ کا جو بیہیویئر کا آؤٹ کم ہوتا ہے، آپ کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے بیہیویئر کا، اس سے ہم بیسیکلی کنسیکوینس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ جو ہے نا ایک جگہ پہ جو ہے نا غلط گاڑی جو ہے نا کھڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹریفک والا فائن کرتا ہے 500,000 روپے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن دوبارہ آپ غلط جگہ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ٹریفک والا آپ کو فائن کرتا ہے۔ تیسرے دن آپ کیا کریں گے، جو گاڑی کی صحیح پارکنگ والی جگہ ہوگی، آپ جو ہے نا جا کے وہاں پہ گاڑی کھڑی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا تھا، جو آپ کا گاڑی پارکنگ سے باہر کھڑا کرنا، گاڑی کو پارکنگ سے باہر کھڑا کرنا، یہ بیسیکلی آپ کا کیا ہے، بیہیویئر ہے۔ فائن کرنا، ٹریفک پولیس والے کا فائن کرنا، وہ کیا ہے، کنسیکوینس ہے۔ آپ کی بیہیویئر کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، وہ کنسیکوینس آیا ہے۔ اور پھر وہ انوائرمنٹ کیا کر رہا ہے، وہ آپ کی بیہیویئر کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ کی بیہیویئر کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے، اس فائن کی وجہ سے جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں، آپ جا کے اپنے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں اور گاڑی کو پارک سے باہر کھڑے کرنے کے بجائے آپ پارکنگ کی جگہ پہ کھڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی آپ کی آپرینٹ کنڈیشننگ۔ لائک آپرینٹ کنڈیشننگ میں ہم کہتے ہیں لرننگ از بیسڈ آن دا کنسیکوینس آف بیہیویئر۔ پھر کیا کہتے ہیں، ان operant conditioning particular response occur as a consequence of many stimulus situation، ٹھیک ہے۔ لائک ایک stimulus، یہ نہیں ضروری کہ ایک stimulus ہو سکتا ہے، ملٹیپل stimulus situation بھی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کے کنسیکوینس کی وجہ سے جا کے آپ کا ایک بیہیویئر پروڈیوس ہو سکتا ہے۔
फिर स्टिमुलस टिपिकली सर्व एज अ क्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, और वो स्टिमुलस फिर क्या करता है, वो आपके लिए एक फैक्टर बन जाता है आपके उस बिहेवियर को प्रोड्यूस करने के लिए. इन हिज कॉन्सेप्ट, a response is first evaluated out of many stimulus which is environmental in nature. mean जो भी जो रिस्पॉन्स बेसिकली जो रिस्पॉन्स होता है हमारे रिलेटेड टू स्टिमुलस, दे आर फर्स्ट एवेल्युएटेड. एवेल्युएट मतलब उसे इंटरप्रेट करना, उसकी मीनिंग निकालना, और बेसिकली वो रिस्पॉन्स या वो स्टिमुलस जो है ना इन्वायरमेंटल इन नेचर होता है, ठीक है, आपकी इन्वायरमेंट की तरफ से आ रहा होता है. फिर क्या कहते हैं, बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ कंसिक्वेंसेस, इट इज वॉलंटरी इन नेचर. आपका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वही बात है दैट वो जो है ना आपके एक बिहेवियर जो लर्निंग वगैरह होती है वो जो है ना आपके फंक्शन ऑफ कंसिक्वेंस से जो है ना आ रही होती है, ठीक है. और ये चीज जो है ना आपके अपने हाथ में होती है, यही नहीं है कि वो इनवॉलेंट्री है. वॉलेंट्री इन नेचर मीन आपके अपने विल में होती है, क्योंकि उस कंसिक्वेंस की वजह से या तो आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन हो सकता है या आपका बिहेवियर वीक हो सकता है, ठीक है. अब कैसे वीक और स्ट्रेंथन हो सकता है, इफ आप अगर अच्छा काम करते हैं और उसका रिस्पांस आपको ठीक मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, तो उसकी वजह से आपकी वो बिहेवियर क्या होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है, आप खुश हो जाते हैं, आप फ्यूचर में दोबारा उस बिहेवियर को करने के लिए वो मोटिवेट होते हैं. और इफ क्या होता है, आपको जो है ना एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस मिलता है एक बिहेवियर की वजह से, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है ना उस नेगेटिव रिस्पॉन्सेस की वजह से जाके वीक हो जाती है, ठीक है. वही बात जो मैंने अभी की है वो फर्स्ट लाइन में भी है, that reinforcement increases the probability of occurrence. जितना आप अच्छा काम करते हैं उतनी जो है ना आपकी reinforcement increase हो रही होती है और उतना ही आप मोटिवेट होते हैं उस काम को फ्यूचर में करने के लिए. If we create learning consequences, the probability of specific form of behavior increases. वही जो मैंने आपको अभी बात की है. फिर एग्जांपल इन्होंने दी है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग के रिलेटेड, that individual work hard. लोग हार्ड वर्क किस चीज के लिए करते हैं, बिकॉज he knows that he would be able to get praise की वजह से, and even promotion की वजह से. तो हार्ड वर्क क्या है, रिस्पॉन्स है, और गेट प्रेज और प्रमोशन क्या चीज है, स्टिमुलस है, ठीक है. तो ये स्टिमुलस और तो ये प्रमोशन और प्रेज जो है ये क्या है, ये इन्वायरमेंट है, और ये इन्वायरमेंट इसके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है. कैसे, ये वर्क हार्ड जो है किस वजह से कर रहा है, स्टिमुलस की वजह से. अगर वर्क हार्ड ना कर रहा हो तो इसे प्रेज भी नहीं मिलेगा और प्रमोशन के चांसेस भी इसके कम होंगे. फिर क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एज कम्पेयर टू क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है ना हमारे लर्निंग प्रोसेस पे काफी बड़ा इम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है. अब है सोशल लर्निंग, जो वो भी बिहेवियरल अप्रोच है, और तकरीबन ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग से तौर से इसका कॉन्सेप्ट चेंज है. इसमें ऑब्जर्वेशन पे जो है ना ओवरऑल लर्निंग डिपेंड करती है. अच्छा, सोशल लर्निंग अप्रोच इज अ बिहेवियरल अप्रोच. द approach basically deals with the learning process based on direct observation and the experiences. जितने हमारी लर्निंग हो रही होती है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, वो जो है ना किस चीज पे बेस करती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करना, एंड एक्सपीरियंस की वजह से. इट इज अचीव्ड, social learning is achieved while interacting with individual. लोगों के साथ इंटरेक्शन की वजह से जो है ना हमारी सोशल लर्निंग प्रोडक्शन में जो है ना जाके उसके सोशल लर्निंग की जाके जो है ना प्रोडक्शन इंक्रीज होती है. इन सोशल लर्निंग पीपल ऑब्जर्व. सोशल लर्निंग में क्या करते हैं लोग, जो है ना ऑब्जर्व करते हैं बिहेवियर को, फिर अपने उस बिहेवियर को अल्टर करते हैं. अल्टर मतलब वो जो चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं उसे अपने अंदर लाने की जो है ना कोशिश में लग जाते हैं. अल्टर मतलब चेंज करना. एंड इवन कंस्ट्रक्ट अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, और अपने लिए बिल्कुल उसी तरह एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं in order to fit in the social behavioral pattern that
وہ جو ہے نا اس سوشل بیہیویئرل پیٹرن میں جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے. پھر کیا کہتے ہیں individuals learn a great deal from watching attractive models and they copy their behavior and display the same. ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں اکثر وہ لرن کرتے ہیں کہاں سے, فرام واچنگ their attractive models. اکثر ان کی طرح جو ہے نا یہ لوگ کپڑے وغیرہ جو ہے نا وہ لوگ جس طرح پہنتے ہیں اس طرح فالو کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور ان کے جو بیہیویئر ہوتا ہے جن کا جس طرح اسٹائل ہوتا ہے جس طرح ان کی ڈسپلے ہوتی ہے بالکل اسی طرح اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹ لائک لوگ اکثر سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں اس طرح اسٹائل ہیئر اسٹائل وغیرہ کرتے ہیں, بیئر اسٹائل ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, سوشل لرننگ ہے آپ کے ساتھ. Children copy the behavior of their parents, adults, and copy cinema actors and actresses in various styles. ٹھیک ہے, یہ ٹی وی میڈیا کے تھرو جو ہے نا سوشل لرننگ کافی زیادہ ہوتی ہے. وہ جو ہے نا بچے کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, پیرنٹس کو دیکھتے ہیں, اور ٹی وی چینل سے انٹرنیٹ سے جو ہے نا ایکٹرز ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں, ان کے ویریس اسٹائلس کو جا کے سوشل لرننگ کے تھرو فالو کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں سوشل لرننگ از پریکٹس in organizations by observing various cultural and social practices. Social learning جو ہے نا وہ organization میں بھی practice ہوتی ہے, اور وہاں پہ کیسے practice ہوتی ہے, to observe cultural and social practices. ٹھیک ہے, مطلب سوشل پریکٹسز میں وہاں کے جو سوشل نارمز ہے ایک آرگنائزیشن کی ایک جیسے ہوں گے دوسرے آرگنائزیشن کی دوسرے. تو یہ کلچر جو ہے نا آپ کے ڈریس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ کیسے ڈریسنگ وغیرہ فالو کی جاتی ہے. سوشل میں جو ہے نا آیا فیمیل کے لیے الگ کیبنس ہے یا ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے سوشل لرننگ پہ. ٹھیک ہے, تو آرگنائزیشن سیٹنگ میں بھی یہ لرننگ سوشل لرننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اپنا. ان انڈسٹریل آرگنائزیشن لیڈر must display a role model so that subordinates copy the style of functioning. انڈسٹریل آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں انڈسٹریز وغیرہ میں, اس میں کہتے ہیں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا مینیجر ہوتا ہے اسے ایسے رول پلے کرنا چاہیے دیٹ اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے جو لیڈر نے جو رول پلے کر رہا ہے, سب آرڈینیٹ جو اس کے انڈر کام کر رہے ہیں وہ جا کے اپنے لیڈر کے رول کو کاپی کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ لیڈر جو سٹیپ آگے لیتا ہے اس میں جو ہے نا ظاہری بات ہے وہ سیٹسفیکشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے, دیٹ سب آرڈینیٹس جا کے جو ہے نا انہی سٹیپس کو دیکھ کے اپنے لیڈر کے اسٹائل آف فنکشننگ کو فالو کر کے کامیابی کی طرف چلے جائیں. اور اس میں صرف امپلائی کو کامیابی نہیں ہوتی بلکہ کمپنی اوور آل آرگنائزیشن کو بھی جو ہے نا جا کے فائدہ ہوتا ہے. And appropriate behavior can be predicted that would contribute towards achieving higher individual satisfaction level and organization goals. یہی میں نے جو آپ کو بات کی ہے that if جو employees اپنے مینیجر کے اسٹیپ کو فالو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, they go towards higher satisfaction level and organization goals کو اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے انہیں. The influence of model is central to the theory of social learning. جو ماڈل کا انفلوئنس ہے وہ بیسیکلی central to the social learning theory ہے. social learning theory میں یہی ساری چیزیں ڈسکس جو social learning کا مین تھیم ہے وہی یہی ہے کہ ماڈل کی وجہ سے دوسرا بندہ انفلوئنس ہونا, دوسرے بندے کی بیہیویئر انفلوئنس ہونا. اچھا, اب یہ اوور آل جو پروسیس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ فردر کلاسیفائی ہوا ہے into 4 steps. The following process determine the extent of influence that a model may have. اچھا, اب فرسٹ attention process, پھر ہے retention process, پھر motor reproduction process, اور پھر reinforcement process. ٹھیک ہے, attention process میں کیا ہے, in a human tendency to get attracted to impressive model, especially those which suits the individual's temperament and match expectation. This cause social learning. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا ہیومن کی جو ہے نا ایک فطرت ہے that وہ جو ہے نا اٹریکٹ ہوتا ہے امپریسو یا اچھے ماڈلس کی طرف. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی وہ والے ماڈلس which suits the individual temperament, جو کہ انڈیویجول کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن مین یہ دیٹ آپ پیسوں پہ بھی جو ہے نا صحیح فائنینشلی اپنے آپ کو کور کر رہے ہو, آپ کو جو ہے نا کسی چیز کی کمی نہ ہو,
فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی اس ریلیٹڈ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے امپریسو ماڈلز کی طرف, اسپیشلی وہ والے ماڈلز جو کہ اس انسان کے پرسنالٹی کے ساتھ جو ہے, یا اس انسان کی شخصیت کے ساتھ برابر ہو, یا اس کے ایکسپیکٹیشن پہ فل میٹ کر رہا ہو. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سوشل لرننگ جو ہے نا جا کے ریڈیوس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر ریٹینشن پروسیس, ریٹینشن کہتے ہیں جو چیز آپ لرن کر رہے ہیں اس امپریسو ماڈل سے, ٹھیک ہے, اس سارے انفارمیشن کو ہولڈ ڈاؤن کرنا, ٹھیک ہے, اس ساری انفارمیشن کو ریٹین کرنا, اس ساری انفارمیشن کو پکڑنا, جانے نہیں دینا. پھر کیا کہتے ہیں, لرننگ از بیسیکلی اڈیپٹنگ ٹو اے چینج آن پرماننٹ بیسس. جو ظاہری بات ہے, جو لرننگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں, آن اے پرماننٹ بیسس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے جو اڈیپٹیشن ہماری ہوتی ہے دے آر آن اے پرماننٹ بیس. ٹھیک ہے, پھر ماڈلز ریٹینشن will depend upon the attractiveness of the model. Advertising agencies therefore project attractive models in promotion to their products or service. اچھا, اب ماڈلز ریٹینشن جو ہوتی ہے, ماڈلز کا جو ہم جو کیا کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں ماڈلز کو, ان کے کپڑوں کو, ان کی ہیئر اسٹائل کو, وہ بیسیکلی کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آن دیئر اٹریکٹیونیس. جس کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کیا کرتی ہیں, وہ اٹریکٹیو ماڈلز کو ہمیشہ پروموشن کے لیے یوز کرتی ہے فار دیئر پروڈکٹ اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, دا ایڈورٹائزمنٹ ریٹینشن اسپیکٹ از ایٹ دا کور آف دا کانسیپٹ آف دا تھیوری. ٹھیک ہے, جتنے ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ دیکھیں جتنے چینلز پہ, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا کسی نے وسیم اکرم کو لیا ہوتا ہے, کسی نے موبائل وغیرہ ہو اس میں جو ہے نا کرینہ کپور یا کیٹرینا یا کوئی اور اس طرح ہالی ووڈ سٹارز وغیرہ, اگر آپ انہیں ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ جو ہے نا کیا ہوتا ہے, آپ جو ہے نا زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس پروڈکٹ کی طرف. ٹھیک ہے, تو ایڈورٹائزمنٹ جتنے چینلز پہ ہو رہی ہے وہ اس کے کانسیپٹ میجورٹی آف سوشل لرننگ تھیوری پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جب ہم اپنے اٹریکٹیو ماڈل کو یا اپنے پسندیدہ سیلیبریٹی کو اس کمرشل میں دیکھتے ہیں تو وی آر مور پرون ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اپنے اس اٹریکٹیو ماڈل کی وجہ سے جو ہے نا ہم جا کے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اس ہماری جو ریٹینشن یا کیا کہتے ہیں وہ جا کے اور بھی انکریز ہو جاتی ہے ٹو بائی دیٹ تھنگ, اور صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں, ایویلویشن آف سچ ریٹینشن is measured by pre-test and post-test. ٹھیک ہے, جو ریٹینشن کی جو ایویلویشن ہو رہی ہوتی ہے وہ pre-test and post-test کے بیس پہ میئر کی جاتی ہے. مطلب ریٹینشن کیا ہے, لرننگ. ٹھیک ہے, پری ٹیسٹ لرننگ سے پہلے اینڈ پوسٹ ٹیسٹ ایڈورٹائزنگ ایکسپیریمنٹ. ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد جو ہے نا اس کا جو ہے نا عوام پہ کیا اثر ہوا ہے. ٹھیک ہے, دس ول میئر دا effectiveness of learning to observation of a particular model. ٹھیک ہے, ظاہر بات ہے evaluation of retention advertising retention اس لحاظ سے that آپ کا ایک پروڈکٹ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, اور آپ جو ہے نا اس پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے کسی ایسے ماڈل کو چوز کریں جو کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو. اسپیشلی شاہد افریدی آپ لوگ پاکستان میں لے لیں تو شاہد افریدی کے فینس بھی زیادہ ہیں, تو وہ جب کمرشل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے فینس جو ہے نا اس پروڈکٹ کی طرف شاہد افریدی کی وجہ سے زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور پوسٹ ٹیسٹ پھر کیا ہوگا, ایڈورٹائزمنٹ کے بعد جو ہے نا ان کی پروڈکٹ کیا ہوتی ہے اور بھی جو ہے نا مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, لوگ اسے خریدنا زیادہ خریدنا سٹارٹ کر لیتے ہیں. یہ ریٹینشن پروسیس تھا. پھر ہے موٹر ریپروڈکشن پروسیس. موٹر ریپروڈکشن پروسیس ڈیلز ود ایویلویٹنگ دا امپیکٹ آف دا ماڈل آن دا انڈیویجول. جو موٹر ریپروڈکشن پروسیس ہے بیسیکلی یہ ایویلویٹ کرتا ہے کس چیز کو, ماڈل جو ایڈورٹائزمنٹ میں آپ ماڈل کو دیکھتے ہیں یا سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں, اس کا کیا, اس کے بیہیویئر کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے آپ پہ. Does individual display the same behavior as is displayed by the model? کیا اس بندے نے جو ہے نا وہی سیم بیہیویئر ڈسپلے کیا ہے جو کہ ماڈل نے ایڈورٹائزمنٹ کیا فیشن شو میں جس طرح اس نے ڈریس وغیرہ پہنا تھا, بالکل اس طرح اس بندے نے بھی جو ہے نا جا کے اس ماڈل کے بیہیویئر کو فالو کیا تھا. If the learning were effective, then the learner will be able to display a
desired reproduction pattern of behavior. if learner کیا کرتا ہے وہ جا کے وہ behavior display کرتا ہے تو کیا ہوگا اس کی reproduction کا process جو ہے وہ جا کے complete ہو جائے گا. کیونکہ آپ جب ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس نے ایسے اسٹائل کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا اس سے کاپی کر کے کیا کرتے ہیں اسی طرح ڈریس پہننا اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ہیئر اسٹائل اس طرح کر لیتے ہیں, بیئر اسٹائل اس طرح کر لیتے ہیں. اف یہ چیز مینٹین رہی تو کیا ہوگا آپ کی جو ہے نا ریپروڈکشن موٹر ریپروڈکشن پروسیس یہاں پہ جا کے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں ری انفورسمنٹ پروسیس, لاسٹ اسٹیپ ہے سوشل لرننگ تھیوری کا. Individual will be able to display positive behavior or even if attitude if a particular activity is rewarded by way of positive incentives. اچھا اگر آپ ماڈل کو کاپی کر کے اپنے آپ میں جو ہے نا جا کے وہ بیہیویئر اڈیپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا لوگوں کی طرف زیادہ وہ شاباشیاں وغیرہ ملتی ہے تو آپ کا وہ بیہیویئر جا کے اور بھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے strengthen ہو جاتے ہیں, موٹیویٹ ہو جاتا ہے. An accountant will be able to maintain accounts correctly and produce a balance sheet when needed if he is encouraged. His work is appreciated or he is giving monetary or non-monetary incentives. یہی بات کی ہے کہ positive accountant will be maintain accounts correctly and produce a balance sheet. اچھا یہ اکاؤنٹنٹ کی ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ جب اپنے اکاؤنٹس کو کریکٹلی مینٹین رکھتا ہے اور بیلنس شیٹ کو جو ہے نا صحیح طرح مطلب جو ان کی جو ہے نا بینک وغیرہ میں جو بیلنس شیٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو وہ لوگ بناتے ہیں وہ جو ہے نا بالکل مینٹین رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ملتی ہے اسے انکریجمنٹ ملتی ہے, اس کے کام کو جو ہے نا جا کے اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ایون اس کو جو ہے نا جا کے بونسز بھی ملتے ہیں ان دا فارم آف مانیٹری, مطلب پیسے جو ہے نا سم ٹائم تنخواہ زیادہ مل جاتی ہے, یا نان مانیٹری انسینٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ان دا فارم آف آپ کو چھٹی بھی مل سکتی ہے 2 دن کی 3 دن کی کہ جا کے آرام کرو. یہ ساری چیزیں سوشل لرننگ کی جو ہے نا وہ ہے کیا کہتے ہیں ایگزامپلس تھے. اچھا ری انفورسمنٹ از بینگ پریکٹس بائی ویریس آرگنائزیشن ٹو achieve a pattern behavior free of conflict situation. Reinforcement process جو ہے یہ majority of آرگنائزیشن جو ہے نا اسے فالو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروسیس بالکل فری آف کنفلکٹ سچویشن ہو. اگر اس کے دوران کوئی کنفلکٹ ارائز ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا پرابلم ارائز ہو سکتے ہیں اور جو بیہیویئر انہوں نے لرن کیا ہو اس میں جا کے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ کے سلائیڈ نمبر 10 تک ویڈیو لیکچر پارٹ 2. اب اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر نمبر 3 میں سلائیڈ نمبر 11 سے 15 تک ہم ڈسکس کریں گے.